محرم الحرام کے اندر شادی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ شادی نہ کر سکتے ہو۔ شادی سال کے 12 مہینوں میں، ہر دن میں، جب آپ چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ نکاح کا عمل ایسا ہے کہ آپ عمرے میں ہیں تو نکاح کر سکتے ہیں، حج میں ہیں تو نکاح کر سکتے ہیں، سفر میں ہیں تو نکاح کر سکتے ہیں، حضر میں ہے تو نکاح کر سکتے ہیں، کسی مہینے کے اندر آپ نکاح کر سکتے ہیں، کسی سال کے اندر آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ بالغ بھی ہوں، عقل بھی ہوں، آپ کا دماغ بھی صحیح ہو۔ جہاں تک بات ہے محرم الحرام کی، تو یہ محرم الحرام کے اندر یہ ایک بھیانک سی سوچ پیدا کی جا رہی ہے کہ اس میں نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، انتہائی غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ محرم الحرام کے اندر نکاح کرنا نہ صرف جائز بلکہ باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس مہینے کے اندر شہید ہوئے ہیں، 10 محرم کو شہید ہوئے ہیں، تو یہ دلیل انتہائی غلط ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ شہید ہوئے، کربلا کا میدان ہوا۔ اس کا جتنا افسوس کیا جائے، جتنا دکھ کا اظہار کیا جائے کم ہے کہ امت مسلمہ کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان اور بہت بڑا سانحہ تھا۔ لیکن اس واقعے کو بنیاد بنا کر کے یہ کہنا کہ محرم الحرام کے اندر شادی جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم میں شادی کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر رمضان المبارک کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک شہادت ہے، پھر رمضان کے اندر بھی آپ جو ہے وہ شادی نہ کریں۔ اور پھر شوال المکرم کے مہینے کے اندر 70 صحابہ کرام بشمول سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک اور خوفناک ترین شہادت ہے۔ اگر شہادت ہی کی وجہ سے آپ شادی روک رہے ہیں، نہیں کر رہے، منع کر رہے ہیں، تو پھر شوال کے مہینے میں نہ کریں۔ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں بے تحاشا شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ حالیہ مہینہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے، اس کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ سوم ہیں اور جن کے مناقب و فضائل بے تحاشا ہیں، دوہرے داماد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے شہادت کی جھوٹی خبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام کے ہاتھ پر بیعت لی۔ ان کی شہادت 18 ذی الحج کو ہے۔ اگر شادی نہیں کرنی تو ذی الحج میں نہ کریں۔ آپ اگر شہادت کی وجہ سے شادی کو روکتے ہیں تو سال کے 12 مہینوں کے 360 دنوں میں آپ کو کوئی ایک دن ایسا نہیں ملے گا جس دن کوئی نہ کوئی شہادت نہ ہوئی ہو، کوئی صحابی، کوئی اہل بیت کا عظیم ہستی شہید ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ من گھڑت کہانی ہے کہ محرم الحرام کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، سفر المسفر کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اہل سنت کے نزدیک ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ شادی 10 محرم کو بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ 10 محرم کو یا محرم الحرام کے مہینے کو شادی نہیں کرنی، میرا ان سے سوال ہے کہ آپ لوگ 8 محرم الحرام کو رسم حنا کس کی مناتے ہیں؟ اور رسم حنا شادی کے موقع پر ہوتی ہے، تو رسم حنا 8 محرم الحرام کو کس کی مناتے ہیں؟ وہ قاسم کی مناتے ہیں کہ جس کی معرکہ کربلا سے ٹھیک 2 دن پہلے 8 محرم الحرام کو شادی ہو رہی ہے، اور ان کی رسم حنا آج بھی منائی جاتی ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی محرم الحرام کے اندر ہوئی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی مبارکہ محرم الحرام کے اندر ہوتی ہے، اور اہل بیت کے دیگر 8 افراد کی شادیاں محرم الحرام کے اندر ہوتی ہیں۔ بے تحاشا صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کی شادیاں محرم الحرام کے اندر ہوتی ہیں، اور پھر یہ مہینوں کا تاثر
اور یہ دنوں کا تاثر اللہ تعالیٰ نے خود ختم کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شوال کے مہینے میں کروا کر اس رسم کو ختم کیا کہ اس زمانے میں لوگ محرم کو نہیں شوال کو منحوس سمجھتے تھے۔ آج محرم کو نعوذ باللہ منحوس سمجھا جاتا ہے، اس زمانے میں شوال کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہوئے اس مہینے کے اندر کوئی شادی نہیں کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کرا کر اس رسم کو، اس رسم بد کا خاتمہ کر کے قیامت تک آنے والی امت کے لیے یہ پیغام دیا کہ آج کے بعد کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی سال منحوس نہیں ہے۔ آپ جب چاہیں شادی کر سکتے ہیں، آپ جب چاہیں شادی کر سکتے ہیں۔ سوگ اسلام کے اندر 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ حرام ہے۔ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی سوگ کے اندر، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر آپ کو وہ تفصیل بتائیں گے کہ کن کن افراد نے جو اہل بیت اطہار میں شامل ہیں انہوں نے شادیاں کی ہیں، اور کون کون سے افراد، کون کون سی وہ عظیم ہستیاں جو صحابہ کرام میں شامل ہیں انہوں نے محرم الحرام کے اندر شادیاں کی ہیں۔ انشاءاللہ ہماری آئندہ ویڈیو کا انتظار کیجئے۔ تب تک ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔